ایک واقعہ اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتاب الترغیب والترہیب میں یہ واقعہ نقل ہے۔ ایک نوجوان تھا اور وہ نوجوان بہت گناہ گار تھا، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، اور لیکن اس کی ایک عادت اچھی تھی کہ جو بھی وہ گناہ کرتا تھا اپنے ایک ڈائری بنایا ہوا تھا، اور اس ڈائری میں اس گناہ کو نوٹ کر لیتا تھا۔ جو بھی گناہ کرتا، اس کی والدہ اس کو بہت منع کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی گناہ کرتا رہتا، لیکن ہر گناہ کو اپنے ڈائری میں نوٹ کرتا رہتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی جا رہی تھی، بیچاری پریشان تھی۔ یہ نوجوان بلاتا ہے اور بلانے کے بعد اس کو اپنے طرف دعوت دیتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیا تم کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میرے 3 بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جو بھوکے ہیں، شدید ان کو بھوک لگی ہے، میں پریشان ہوں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ وہ نوجوان چونکہ پہلے سے ہی وہ گناہ، میں نے بتایا گناہ، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، وہ کہنے لگا میں کچھ چند درہم آپ کو دوں گا، لیکن میرے ساتھ ایک شب گزارنی پڑے گی، اور آپ جو مانگو میں منہ مانگا رقم دوں گا۔ وہ خاتون چونکہ وقتی طور کے لیے آمادہ تو ہوگی، چونکہ ایک طرف بچوں کی بھوک، ایک طرف اپنے بچوں کو جان بچانی تھی، دوسری طرف اپنی عزت نفس کیا کرے، تو اپنی عزت کو انہوں نے داؤ پہ لگا کر کے اپنے بچوں کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دی۔ جب وہ نوجوان اس کے پاس جاتا ہے تو عورت کانپنے لگتی ہے، وہ لڑکی رونے لگتی ہے، بہت گھبراتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے تم ڈر کیوں رہی ہو، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اس درہم کے عوض میں تم میرے پاس آئی، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی، کوئی بائی فورس تو نہیں کر رہا ہوں، تم ڈر گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم، میں آج تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، اور میں کوئی زانیہ، کوئی فاحشہ، کوئی بدکار لڑکی نہیں ہوں۔ میری مجبوری، میں ان 3 بچوں کی بھوک نے مجھے کھینچ کے یہاں لایا ہے، میں اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہوں کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ نوجوان کہتے میں وہیں سے ہٹا، اور اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو درہم دے کے رخصت کر دیا، اور اس کے ساتھ مجھے کوئی غلط حرکت نہیں کیا۔ جب وہ رو رہی تھی اور اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو رہی تھی، تو میرے دل میں خوف آیا کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو رہی ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا اور کچھ درہم اس کو دے کے رخصت کر دیا کہ تم چلی جاؤ۔ یہ واقعہ اپنی والدہ سے کہتا ہے، والدہ اس کی بڑی خوش ہوتی ہے کہ آج تم زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی اچھا کام کیے ہو، بیٹا جاؤ اس واقعوں کو بھی تم اپنی ڈائری میں نوٹ کر لو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اپنی ڈائری میں جب جاتا لکھنے کے لیے تو ڈائری میں کوئی جگہ بچی نہیں ہوتی، ساری جگہ بالکل پر ہو چکی ہوتی ہے۔ اپنی والدہ سے آ کے کہتا ہے کہ امی جان اس ڈائری میں کوئی جگہ بچی نہیں، خالی نہیں ہے۔ اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اس کو حاشیے پہ لکھ لو، کنارے میں لکھ لو۔ لکھ لیتا ہے، اور رات میں جب وہ سوتا ہے تو سونے کے بعد جب وہ خواب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، صبح ہو کر کے وہ ڈائری کو جب کھول کے دیکھتا ہے اس کے سارے گناہ مٹ گئے ہوتے ہیں۔ حاشیے پہ صرف ایک چیز وہی لکھی ہوتی ہے جو اس نے ایک اچھا عمل کیا تھا، اس لڑکی کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کے آگے قرآن کریم کی ایک آیت لکھی تھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً جو بڑے بڑے گناہ ہیں، نیکیاں جو گناہوں کو کھا جاتی ہے، نیکیاں جو ہے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ تو کبھی ہم سے زندگی میں کوئی لغزش ہو، گناہ ہو جائے، اولاً گناہ سے بچنا چاہیے۔ کوئی گناہ لغزش ہے تو انسان کو فوراً کوئی نیک عمل کر لینا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی نیک اچھا عمل کر لینا چاہیے۔ قرآن کا وعدہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً برائیاں کو نیکیاں کھا جاتی ہے۔ تو دل میں اگر اچھے نیک ارادے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بہانہ تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک نیکی کی وجہ سے سارے گناہ کو اللہ تبارک اس کے معاف کر دے۔ ہم اور آپ کام کرتے ہیں، نیت درست ہو، اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، یقین جانے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور لیکن شرط یہ ہے، میں نے کہا گناہ سے بچنے کی فکر ہو، کبھی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرے، اور اس کے ساتھ کوئی نیکی خیر کا کام کر لے تاکہ اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔